شکر گزاری کے تعلق سے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا زبور 50 اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھنے والے ہوں گے. زبور 50 اس کی 22ویں آیت. اب اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. آمین. شکر گزاری کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں کہ لفظ شکر گزاری جو ہے اس کا یونانی زبان میں مطلب ہے اخرستیا، اور اس لفظ کا مطلب ہے کہ خدا کے فضل کو یاد کر کے کثرت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا. اخرستیا مطلب بیٹی کا نام ہے کرسٹیا، اس کے مطلب ہے یسوع کی پیروی کرنا. اور آسان ہو جائے گی یہ لفظ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. اخرستیا کیا لفظ ہے؟ اخرستیا. اور اس کا مطلب ہے خدا کے فضل کو یاد کر کے اس کی حضوری میں کثرت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا. مطلب اس کا مفہوم دیکھیں تو مطلب خدا کی اس کام کو، اس فضل کو، اس برکت کو، اس نعمت کو یاد کر کے جو اس کے فضل سے ہمیں ملی ہے، ہم خدا کے حضور جھک جائیں اور خدا کے حضور اعتراف کریں کہ خدا یہ میری طاقت سے نہیں ہے، یہ تیرے فضل سے ہے، یہ میری دوڑ دھوپ کے ذریعے سے نہیں ملا بلکہ یہ مجھے تیرے فضل سے ملا ہے. اس لیے میں لوگوں کے درمیان تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہلیلویا. اور شکر گزاری خدا پسند کرتا ہے. یہ فتح کا راستہ ہے، ایمانداروں کی پہچان ہے. ہم سب کو خدا نے خلق کیا، ہر شخص خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، شکر کرتا ہے. ربا تیرا شکر ہے. ایمانداروں کے علاوہ بھی ہم دیکھیں لوگوں کو بات نہیں کرتے خدا تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اس پر. ایمانداروں کے لیے، ایمانداروں کی یہ پہچان ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرے. ایماندار خدا کی حضوری میں جھکے اور اعتراف کرے کہ اے خداوند تو نے مجھے دیا ہے، یہ سب کچھ تیرے وسیلہ سے ہے اور میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہلیلویا. اور شکر گزاری خدا ایمانداروں سے پسند کرتا ہے. ایمانداروں سے خدا شکر گزاری چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایماندار جو میرے طالب ہیں، میں ان کا خدا ہوں، وہ میری شکر گزاری کرے. اور یقین مانے شکر گزاری جو ہے وہ برکتوں کا راستہ ہے. شکر گزاری جو ہے وہ خدا کی خوشنودی ہے. خدا کی خوشنودی ہماری شکر گزاری کرنے میں ہے. جو آیات مقدسہ ہم نے تلاوت کی 22ویں آیت میں ان کے لیے تنبیہ دیا ہے کہ اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو. جو خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا نعمتیں دیتا ہے، خدا برکتیں دیتا ہے، پر وہ لوگ بھول جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. بہت زیادہ لوگ ہیں. خدا اپنی برکتیں دیتا ہے. آج ہم نیا سال بھی منا رہے، عبادت کی ہے ہم نے. خدا نے ہمیں ایک سال دیا ہے، ہمیں سنبھال کے رکھا ہے. اور اسی تعلق سے بھی ہم دیکھیں بعض لوگوں کو خدا مہیا کرتا ہے اور بہت سی نعمتیں دیتا ہے، پر کبھی ان کا منہ جو ہے وہ شکر گزاری کے لیے نہیں کھلتا. وہ اپنی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں، وہ اپنے معاملات میں مصروف ہے، پر خدا کو یاد
नहीं करते, पर खुदा को भूलने वालों के लिए ये सजा भी है। पर लिखा है कि जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो खुदा की तमजीद करता है। खुदा कहता है वो मेरी तमजीद करता है, मतलब वो खुदा को इज्जत देता है, खुदा को जलाल देता है। वो शख्स खुदा की तमजीद करता है जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। ये खुदा का वादा है उन लोगों के साथ जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, उनके साथ खुदा का वादा है कि मैं उन्हें अपनी निजात दिखाऊंगा। वो लोग मेरी तमजीद करते हैं, खुदा उन लोगों से खुश है। इसलिए खुदा उनकी पाक कलीसिया, यही आयत एक और तर्जुमे में है कि वो लोग खुदा के लिए रास्ता बना देते हैं, खुदा उन्हें अपनी निजात दिखाए, खुदा उन्हें निजात दिखाने के लिए एक उनके लिए रास्ता बन जाता है जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए जो शुक्रगुजारी नहीं करते वो खुदा के लिए कोई रास्ता नहीं बनाते। ना शुक्रे लोग, एहसान फरामोश लोग, जिन्हें खुदा नेमतें देता है, बरकतें देता है, पर वो खुदा की कदर, उन नेमतों की कदर नहीं करते। बनी इस्राएल कौम जब खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाला तो बजाय इसके कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करते, आप सभी जानते हैं कि वो रास्ते में क्या, जब उन्हें भूख लगती, प्यास लगती, बुड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, है ना। बाज़ का लोग ऐसे ही हैं, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करने के बजाय बुड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं। वो लोग हालातों को देखकर बुड़बड़ाना शुरू हो गए, ना शुक्र लोग, और ऐसे लोग वादे की सरजमीन में नहीं गए। खुदा ने उन्हीं लोगों को बेअबान में हलाक कर दिया और वादे की सरजमीन में उनकी आने वाली नस्लें गई, पर वो लोग बेअबान में हलाक हो गए। इसलिए खुदा उनकी पाक कलीसिया, खुदा चाहता है, गौर करें इधर, खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, बुड़बुड़ाएं नहीं। उन इसराइलियों की मेंटालिटी ऐसी बन गई थी, वो मिस्र की गुलामी से निकल आए थे पर मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था। बियाबान में भी जब मुश्किलें आती उन्हें मिस्र की ग़िज़ाएं याद आती थी। मिस्र में ये था, मिस्र में वो था, मिस्र में रोटी मिलती थी। मूसा तू हमें मारने के लिए ले आया है, और वो बजाय इसके कि खुदा की नेमतों को, खुदा की बरकतों को देखकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, वो बुड़बुड़ाते थे, शिकायत करते थे, गिले शिकवे, और खुदा की खुशनुदी उन लोगों ने हासिल नहीं की। इसलिए खुदा की खुशनुदी वो ही हासिल करते हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए कलीसिया उन लोगों के पास ऐसा, अगर वो ऐसे तौर पर सोचते कि मिस्र में अब ऐसी मेहनत करने की तो जरूरत नहीं है, मिस्र क्या जुल्म सहने की तो यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ खुदा के मौजज़ात देख रहे हैं, यहाँ हम खुदावंद की रफ़ाकत से शादमान हो रहे हैं, यहाँ खुदा हमें अजीब और अचंभे काम दिखा रहा है, खुदा समुंदर में से गुजार रहा है, खुदा चट्टान में से हमें फैला रहा है, खुदा आसमान से मन बरसा रहा है। और उनका मेंटालिटी जो है, उनका जहन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर गिले शिकवे। बाज़ लोग ऐसे होते ना शुक्रे, उन्होंने जिन्ना मर्जी कर ले जनाब, उन्होंने सुई उठी अड़ी। असी कहने वो इन्होंने जिन्ना मर्जी करिए ना शुक्रे ही रहते हैं, तो उन्होंने मुंह भी बिगड़े ही होंगे हैं, है ना। मुंह ते भी गुस्सा जिहा, हासा कदी आंदा ही नहीं उन्होंने मुंह ते, सड़े लोग जनाब। और ना एक खूबसूरत जुमला है कि ना शाद दिल ना शुक्रगुजार जिंदगी है, ना शाद दिल ना शुक्रगुजार जिंदगी है। यानी कि वो दिल कभी खुश नहीं होता जिसके अंदर कोई शुक्रगुजारी नहीं होती, और जो शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद का इत्मीनान, खुदा की शादमानी, खुदा की बरकत उनकी जिंदगियों में होती है।
ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں جو شکر گزاری نہیں کرتے. کچھ یاد آیا قائن اور حابیل کا واقعہ. خدا نے قائن سے پوچھا تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ منہ چرا ہے. خدا نے کہا کیا تو بھلا کرتا تو مقبول ہوتا. دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. نہ شکر لوگوں کی زندگیوں میں گناہ جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ دبکا بیٹھا ہے جو ان کا مشتاق ہے. پر شکر گزار لوگوں کے لیے بندر ٹوٹ جاتے ہیں. بھائی پلوس اور سیلاس کو یاد کر کے انہوں نے ان حالاتوں میں خدا کی شکر گزاری کی, خدا کی تعریف کی. درد ہے, مار پڑی ہے, بدے ہوئے ہیں, جیل میں ہے, رات کو سردی ہے, ٹھنڈ ہے, تکلیف ہے. ہاللیلویہ, خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں, خدا کی تعریف کر رہے ہیں. اور جو خدا کے دیوانے ہیں وہ ہر حالات میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو. آنے کے کچھ حالات اچھے ہوئے نہیں تو جناب شکر گزاری کروائیے نہیں. دکھوں میں بھی ایوب کی طرح خدا کی تعریف کرنے والے, شکر گزاری کرنے والے, اس کے نام کی تمجید کرنے والے. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے. یہ قربانی ہے, یہ آسان معاملہ نہیں ہے. بعض کا دکھوں میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے. دکھوں میں خدا کے حضور جھکنے کے لیے, اس کی تعریف کرنے کے لیے, دکھوں میں بھی خوش رہنے کے لیے یہ قربانی ہے. یہ آسان نہیں ہے. حالات کمزور ہیں, حالات پست ہیں, پھر بھی منہ پر مسکراہٹ ہے اور خدا کی طرف آنکھیں ہیں کہ خداوند تیرا شکر. اور خدا ایسی شکر گزاریاں چاہتا ہے ہر حالات میں ہم اس کا شکر کریں. اسرائیلیوں کی طرح بڑبڑائیں نہیں, اسرائیلیوں کی طرح ان چیزوں پر غور نہ کریں جہاں سے ہمیں تلخیاں ملتی ہیں. ہر حالات میں صرف اپنے خدا کے وعدوں کو یاد کریں, اس کی وفاداریوں کو یاد کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں. اس لیے خداوند کی کلیسیا اگر ہم پہلا تسلونیکیوں 5:18 میں دیکھیں تو لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی خوشنودی ہے, خدا کی مرضی ہے. خدا اپنے لوگوں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ میرے لوگ ہر بات میں, کتنی باتوں میں؟ ہر بات میں, دکھ ہو سکھ ہو, حالات ماڑے نے چنگے نے, ہر بات میں شکر گزاری کرو. تو جتنے پھر شکر گزاری ہوتی ہے تو فکر نہیں ہوتی. اس سے خدا نے کہا فکر نہیں کرنی, فکر گناہ ہے. فکر اگر ہے تو پھر اسی خدا کا کوئی حکم توڑن دے. شکر گزاری, ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی. مسیح یسوع میں اگر ہم مسیح یسوع میں ہو کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, مسیح میں زندگی گزارتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک فضل ہے جو ہمیں ہر بات میں شکر گزاری کرنے کے قابل بنائے گا. ہر گل شکر گزاری انہاں کو نہیں ہوتی جنہاں کو یسوع نہیں, جنہاں کو مسیح دی زندگی نہیں, جنہاں کو مسیح یسوع دی فطرت نہیں. مسیح یسوع کی فطرت جن لوگوں کے پاس ہے وہ ہر بات میں شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں, وہ بات بات پر خدا کا شکر کرتے ہیں. اس لیے کلسیوں 2:6-7 میں بھی لکھا ہے اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. خوب شکر گزاری کرو. ایک ترجمے میں ہے لبریز ہو جاؤ, شکر گزاری سے لبریز ہو جاؤ, بھرے رہو, خدا کا شکر کرتے رہو. اور خدا آج ہماری زندگیوں سے تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے لوگ ہوتے ہوئے خوب شکر گزاری کریں, خوب اس کے نام کو مبارک کہیں, بڑبڑائے نہ, حالات چاہے کیسے بھی ہوں اپنے خدا کی تمجید کرنے والے ہوں. زبور 92 میں لکھا کیا ہی بلا ہے خدا کا شکر کرنا, کیا ہی بھلا ہے. بھلا کے نہ لئیے, ہاں جی, جڑے شکر کرتے ہیں ہمارے لیے کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا.
ਇਹਦੇ ਚ ਭਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਵੀ क्या ही भला है। कितना अच्छा है खुदा दा शुक्र करना, फिर साढ़े लिए अच्छा होएगा। पर अगर शुक्र गुजारी नहीं है तो नुकसान है। शुक्र गुजार जो है वो खुदा की तमजीद नहीं करता, और जो खुदा की तमजीद नहीं करता वो खुदा के लिए रास्ता नहीं बनाता ताकि खुदा उसे अपनी निजात दिखा सके। हालेलुया। इसलिए खुदावंद की पाक कलीसिया, खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर हम बुजुर्ग दाऊद अजीम बादशाह की तरफ गौर करें तो बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में ये आदत थी कि वो बात बात पर खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। उन्होंने जितनी जंगें लड़ी, वो 66 की 66 जंगें जीते, एक बात थी कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हैं। खुदा ने कहा ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे, क्यों? क्योंकि वो बंदा जंगल में है, खुदा की हम्द कर रहा है, तारीफ कर रहा है। वो कहता है कि खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूंगा। कौमों के दरमियान, जिस तरह आज सारे बहनों भाइयों को इकट्ठा करके पूरी कलीसिया को भाई ने शुक्रगुजारी की इबादत रखी, खुदा उनके खादमों को बुलाया, खुदा उनके परस्तारों को बुलाया, और हम सब ने मिलकर खुदा उनके नाम की मदद सराई की है, खुदा की शुक्रगुजारी की है। खुदा का बंदा दाऊद इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करता था। वो हमेशा खुदा के जोर झुकता और खुदा की शुक्रगुजारी करता था। इसलिए जब उसने पहली बार जाति जूलियत के बारे में सुना और देखा, उन्होंने पहली बात की, इनाम की मिलेगा अगर इन्हें मार देता। सोचो खुदावंद के बंदा का जहन कैसा है। अभी वो 14-15 साल का एक लड़का है। साउल बादशाह परेशान है जाति जूलियत से, इस्राएली फौजी परेशान है कि ये जाति जूलियत आ गया है और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर वो हिम्मत ही नहीं बन रही कि उसका मुकाबला करे। पर दाऊद बादशाह खुदा का बंदा जब अभी इतनी उम्र भी नहीं थी, तब कह रहे हैं कि इसे मारने में मिलेगा क्या। उनकी नजर इनाम पर है। उन्होंने इससे पहले कि वो उससे लड़ते, उन्होंने अपने जहन में उसे मार दिया था। हालेलुया। शुक्रगुजार लोगों के जहन जो है वसी होते हैं, उनके जहन ईमान से भरे होते हैं, वो ईमान से लबरेज होते हैं और उनके पास खुदा की ताकत होती है। दाऊद बादशाह ने खुदा के जहन से, खुदा की आंखों से दुश्मन को देखा। यही फर्क था। जब साउल ने उस बादशाह को, जाति जूलियत को देखा तो सोचा ये कैसे मरेगा, पर जब दाऊद बादशाह ने उस शख्स को देखा तो कहा ये खुदा से कैसे बचेगा। हालेलुया। ये फर्क है शुक्रगुजार दिल में और ना शुक्रे दिल में। ना शुक्रा बंदा हालातों को देखता है, कहता है बिल की में तरह का आ मामला किवें बन गया, घर दा ना लड़ेगा जनाब, कदी इधर गुस्सा कदी उधर गुस्सा, कदी मुंह दा बिगड़िया होएगा, कोई ते शुक्रगुजारी नहीं, कोई शाद दिल नहीं, बुढ़ी ना लड़ेगा, घर वाले ना लड़ेगा, बाहर वाले ना लड़ेगा, लड़ाई लड़ाई बुड़बड़ाना गिले शिकवे। पर शुक्रगुजार बंदा खुदा का इंतजार करता है, वो खुदा की तरफ देखता है, खुदा की तरफ आंखें लगाता है। इसलिए खुदावंद की कलीसिया, खुदा चाहता है हम शुक्रगुजार दिल रखें, शुक्रगुजारी करें खुदा के बंदा दाऊद की तरह। वो खुदा का शुक्रगुजार बंदा था। ज़बूर 103 में वो कहते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। अपनी जान से बात कर रहे हैं। कभी हमने अपनी जान से बात की है बुजुर्ग दाऊद की तरह, ऐ मेरी जान को मुबारक है। चर्च आया जनाब, थकावट हुई है, प्रस्तिश करन ते दिल नहीं कर रहा, कभी अपने आप गल की, ऐ मेरी जान खुदा नूं मुबारक है, भुख लगी है, ध्यान चोला जे जनाब, कभी अपने अंदर नूं क्या चल मेरे जान मेरे खुदावंद नूं मुबारक है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश
نہ کر کسی بھی نعمت کو، وہ ایک ایک نعمت کو یاد کر کے خدا کو مبارک کہتے ہیں. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. آگے وجہ بتاتے ہیں، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور تمہیں عمر اچھی چیزیں سے آسودہ کرتا ہے. وہ تیرے سر پر رحمت کا تاج رکھتا ہے. خود اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پر اس نے ہمارے سر پر رحمت کا تاج رکھا ہے. وہ کانٹوں سا زور دیتا ہے اور خدا کی نعمتیں اور برکتیں یاد کر کے خدا کا بندہ خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے. اے میری جان خدا کو مبارک ہے. ایک اور شخص نے بھی اپنی جان سے بات کی تھی، یاد آیا؟ دولت مند شخص. اے میری جان کھا پی عیش کر، تیرے پاس بہت کچھ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، کبھی شکر گزاری نہیں کی. ادھر سے پیسہ مل جائے ادھر سے، پر کبھی شکر گزاری نہیں. اس نے بھی اپنی جان سے بات کی. زبور نویس بھی اپنی جان سے بات کرتا ہے، پر فکر اس کی جان اسی رات طلب کر لی. اس کے پاس کوئی چانس نہیں تھا. آج ہم نئے سال کے موقع پر شکر گزاری کر رہے ہیں. خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں اپنی جانوں سے کہنے کی ضرورت ہے میری جان خدا کی شکر گزاری کرنے والی بھائی. میرا جسم میرے زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارے. اور کیا خوبصورت کہتے ہیں، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. مجھ میں کیا ہے؟ جان ہے. اور جان ہمیشہ چاہتی ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں خوش ہوتی ہے نا. کہیں نہیں شکر گزاری ہوتی ہے جناب بڑا دنیاوی ماحول اکٹھا کر لینا، نہیں. جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو میری جان بھی خداوند تجھے مبارک کہے گی. اور ہمارے اندر کیا ہے؟ روح. زبور 42، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیرے لیے ترستی ہے. ہمارے اندر روح ہے اور وہ روح بھی جو ہے وہ زندہ خدا کے لیے ہونی چاہیے، خدا کے لیے تڑپنی چاہیے. یہ حقیقی شکر گزاری ہے. ہماری جان بھی خداوند کے لیے ہونی چاہیے، ہماری جان بھی خدا کو مبارک کہے، ہماری روح بھی زندہ خداوند کے لیے ہو. یہ حقیقی شکر گزاری ہے. اور اس وقت ہوتا یوں تھا کہ وہ جو شکاری ہوتے تھے نا، وہ نمک گھاس والی جگہ پر ڈال دیتے تھے. اور جب گھاس والی جگہ پر نمک ڈالتے تھے، ہرن آتی تھی گھاس مزے سے کھانے، اور اچانک جب نمک آتا، نمک کا ٹیسٹ اسے اچھا لگتا، وہ زیادہ نمک کھاتی. اور اس نمک کھانے والی ہرن کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے بعد فوراً پیاس لگے گی. اور پھر اس چٹان کی طرف جہاں وہ ندی ہوتی وہ جاتی تھی، ایسے دوڑتی ہوئی پاگلوں کی طرح. صرف اور صرف ان کا ٹارگٹ ہے کہ پانی مل جائے، پانی مل جائے. اور یہ بزرگ داؤد نے کہا، جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح خداوند تیرے لیے ترستی ہے. اور ہرن دوڑتی ہوئی پاگلوں کی طرح جا رہی ہے، اور جاتے ہی شکاری اپنا کام کر لیتے. وہ ہرن وہاں چٹان پر شکار ہو جاتی تھی. پر ہماری زندہ چٹان کی طرف اگر ہم جائیں گے، وہ ہمیں زندگی دے گا. ہاللیلویا. وہ ہمیں بابرکت بنائے گا، وہ ہمیں برکت دینے والا بنائے گا. اگر ہم اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے اس طرح دوڑیں گے، اس طرح اس کی تلاش کریں گے، ہماری روح بھی اسے مبارک ہے، ہماری جان بھی اسے مبارک ہے. جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. شکر گزاری خدا ہمیں کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے. کلیسیا، اگر ہمارے اندر ناشکری رہی ہے، ہم حالاتوں سے پریشان رہے ہیں، ہم خداوند کے حضور بڑبڑائے ہیں، تو آج ہمیں خداوند کے حضور اس بھید کو جاننا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ شکر گزاری جو کرتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، وہ مجھے شاد کرتا ہے، وہ میری عزت کرتا ہے، وہ میرے نام کو جلال دیتا ہے. اس لیے آج اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اس کی تمجید کرتے ہیں. اس سال میں اپنے زندگی کو شکر گزاری والی زندگی بنائیں. نہ صرف خاص عبادت کا ریش کر کی شکر گزاری کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ شکرانے والی زندگی ہونی چاہیے، شکر گزار زندگی.
ہر لمحہ ہم اپنے خداوند کے لیے شکر گزاری کریں، چاہے کچھ وہ دے یا نہ دے، وہ ہمارا خدا مبارک ہے، ہر بار اسے مبارک کہنے والے ہوں، اس لیے خداوند کی تعریف ہو۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، وہ باپ کی شکر گزاری کرتے تھے۔ یوحنا 6 باب میں جب ایک معجزہ ہم دیکھتے ہیں، 5 روٹیاں اور روٹیاں کا معجزہ ہے، انہیں قریب آ رہے ہیں، کھانے والے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہن توجہ دینا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ تو خداوند نے پہلے شاگردوں سے کہا تم اسے کھانے کے لیے کچھ دو۔ ہاں، فلپس نے کہا خداوند اتنے دینار کی روٹیاں آ جائیں گی، اتنا پیسہ لگے گا، پھر بھی پوری نہیں آئے گی۔ قدس اندریاس نے کہا یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2۔ آواز آئی کہ ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2۔ کاش کے کلیسیا میں سے ایسی آوازیں آئیں کہ آئے خداوند، تیرے لیے تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے، ہم تیار ہیں تیری خدمت کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں تجھے دینے کے لیے۔ اس لڑکے کے پاس شاید اس کی ماں نے اسے ٹفن پیک کر کے دیا ہوگا کہ بیٹا کھا لینا۔ اس نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ اس نے اپنے کھانے کو پیش کیا۔ ہاں جی، ساڈے ورگا ہوندا تے نہیں امی کہتی ہی راج کھا لیں، بھوک لگی مینوں تے اپنی بھوک لگی، اس نوں سی بابا دور لے ٹور دے ادھر ہی۔ پر اس لڑکے نے اپنا کھانا خداوند کو پیش کیا، اور خداوند نے اس کھانے کو لیا اور کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور شکر کر کے روٹی توڑی اور ہزاروں کو کھلایا۔ ہاللویا! یہ شکر گزاری کی برکت ہے۔ شکر گزاری سے چیزیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی شکر گزاری کر رہے ہیں، آپ شکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ تھوڑا دو گے زیادہ ملے گا۔ اگر خدا کے ہاتھوں میں ہماری 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جائیں گی تو وہ ہزاروں اس سے سیر ہوں گے اور برکت ملے گی۔ اس لیے خدا کی کلیسیا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا اس وقت کہ اگر تھوڑا ہے پاس تو پھر بھی شکر کرو، زیادہ ہو جائے گا، برکت ملے گی۔ گھرانوں میں آج تھوڑی کمائی ہے، معاملات خراب ہیں، حالات کمزور ہیں، شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں۔ میں آپ کو ایسا راستہ بتا رہا ہوں جو فتح مندی کا راستہ ہے، جو خدا کی خوشنودی والا راستہ ہے۔ اس لیے اگر لوکا 17 باب میں ایک کوڑیوں کی تمثیل کہانی آپ نے بہت بار سنی ہے، 10 کوڑی تھے، ہے نا؟ تو یسوع مسیح کو پکارتے ہیں ابن داؤد ہم پر، اے خداوند ہم پر رحم کر، تو خداوند ان کے پاس گئے، تو خداوند نے کہا جاؤ اپنے کاہنوں کو دکھاؤ۔ سارے گئے ہیں اور جاتے جاتے کیا ہوئے؟ سارے ٹھیک ہو گئے، پر واپس کتنے آئے؟ ایک واپس آیا، اور اس ایک نے آ کر خداوند کو کیا کہا؟ لوکا 17 باب کی 10ویں آیت ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس شخص نے آ کر اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا، یہودی بھی نہیں ہے، سامری ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کے قدموں میں گر کر خدا کی شکر گزاری کرنے لگا۔ سوچے وہ لوگ علاقوں سے دور رہتے تھے، انہیں نکال دیا جاتا تھا، جب تک گوڑ رہے گا باہر رہو گے، کھانا تمہیں وہاں ملے گا دور، اور ان کے لیے پابندیاں تھی، وہ شہر میں نہیں آ سکتے تھے، اپنے گھرانے سے دور ہے، اپنے چاہنے والوں سے دور ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اور انہیں شفا ملی، شاید وہ انہیں یاد آیا میرا گھر، میرا کاروبار، میرا فلانا بیٹی، فلانا رشتہ دار چلے گئے ہیں۔ پر یہ شخص کو اس خوشی میں کیا یاد آیا؟ یسوع مسیح۔ زبور میں کیا خوبصورت آیت ہے کہ اے خداوند، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، مطلب میرا سجا ہاتھ بیکار ہو جائے، اور اگر میں اپنی
बड़ी से बड़ी खुशी पर तुझे तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। जुबान तालू से चिपका कर देखें क्या होगा। मतलब कोई बात नहीं होगी। तो ज़बूर नवीस कहते हैं कि खुदावंद अगर मैं तुझे भूलूं, अगर मैं तेरे घर को भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ बेकार हो जाए। अगर मैं अपने हुनर से बढ़कर, अगर मैं तुझे भूलूं और अपने हुनर को तरजीह दूं तो मेरा दाहिना हाथ गोया बेकार हो जाए। और अगर मैं अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तुझे तरजीह ना दूं, दूजिया चीज़ां मंगा ला, दूजे फंक्शन करा ला और तुझे तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए, मैं कुछ बोल ही ना सकूं। मुझे फौरन याद आ जाए कि मेरा खुदा है जिसने मुझे ये बरकत दी है, ये खुशी दी है। इसलिए इस शख्स को सबसे पहले कौन याद आया? यीशु मसीह। और इस कोड़ी को जब यीशु मसीह याद आया फौरन भागा। इसने देखा जो परेशानी थी, जो मुसीबत थी, खुदा ने मुझे इससे रिहाई दी है और खुदा के कदमों में गिर गया और खूब शुक्रगुजारी करने लगा, खूब शुक्रगुजारी करने लगा। कुलसियों 4:2 में लिखा है खुशखबरी में बेदार रहो। ये शख्स खुशखबरी शुक्रगुजारी के लिए बेदार हो गया, शुक्रगुजारी के लिए वापस आया, अपने घर वालों से बढ़कर खुदावंद की तरफ रुख किया और खुदा के हुजूर आकर सजदा किया और खुदावंद से कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे गिला किया, क्या बाकी ना हूँ? यीशु मसीह ने, इसका मतलब खुदावंद उन लोगों पर भी खुदावंद की निगाहें थी। तो खुदावंद से पूछा बाकी नहीं आए जो आज खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते? खुदावंद की निगाहें उनका भी इंतजार कर रही हैं, उस बाप की तरह। मुसरफ बेटे ने नहीं देखा था पर बाप ने पहले देखा। आज खुदा की निगाहें हमारा इंतजार करती हैं ताकि हम उसके शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तमजीद कर सकें। इसलिए क्या लिखा 18वीं आयत में, क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। यहाँ अच्छा के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ससुर कहन है। इसका मतलब है मुबारक इत्मीनान। इसका मतलब है ऐसा इत्मीनान जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसा इत्मीनान जिससे बेचैनी नहीं रहती, ऐसा इत्मीनान जो खुदा की तरफ से मिलता है। इसका मतलब दूसरे 9 लोगों ने जिस्म की शिफा ली पर इस शख्स ने हकीकी इत्मीनान को लिया जो खुदा का मुबारक इत्मीनान है, जो हमें हर फिक्र से आजाद रखता है, जो हमारा हर वक्त ध्यान खुदा पर रखता है और हम उसकी शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं। इसलिए ऐसा इत्मीनान हासिल किया जो खुदा की तमजीद वाला इत्मीनान था, ऐसा इत्मीनान जो हर बात में शुक्रगुजारी कर सके, ऐसा इत्मीनान जो खूब शुक्रगुजारी से भरा हुआ हो। और इस शख्स ने रूह की ग़िज़ा को भी लिया, हकीकी इत्मीनान को लिया। आज कलीसिया हम बेचैन हैं पर खुदा हमें भी ऐसा इत्मीनान देना चाहता है जिसके वसीला से हम हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी से भरे रहे, खुदावंद के हुजूर तकते रहे, उसकी तमजीद करते रहे। इसलिए आज खास ये साल आप सबके लिए भी, इस खानदान के लिए भी इरादा करें, खुदावंद के हुजूर फैसला करें कि हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, किसी नेमत को फरामोश नहीं करना। इरादा करते हैं, कितने फैसला करते हैं कि आज के बाद शायद हमने कम शुक्र किया या ज्यादा किया, पर आज के बाद ये पूरा साल हम खुदा की खूब शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। खुदा के लिए भरपूर तालीम के साथ उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी जिंदगियों के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। हालेलुया। खूब शुक्रगुजारी खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है, खूब शुक्रगुजारी। और ये साल हमारे लिए बाबरकत हो, हम खुदा की खूब शुक्रगुजारी कर सकें। और इस खानदान के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनको खुदा ने बेटी जैसी नेमत दी है और हमें जरूर खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ 2 मिनट आपको, आज चूँकि नया साल है तो खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजार दिल रखते हुए इसकी शुक्रगुजारी करें। ज़बूर 90 में लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे अपने दिन गिनना सिखा। बुजुर्ग मूसा ये दुआ करते हैं ताकि हम बना दिल हासिल करें।
اور دن ان کے گنے جاتے ہیں جو خدا کے شکر گزار رہے ہیں۔ متی 20 میں لکھا ہے کہ مالک گیا اور اس نے ان لوگوں کو بلایا جو بیکار کھڑے تھے۔ جو بیکار ہے نا، جو شکر گزاری نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، خدا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ خدا ان لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ خدا کے گھر میں آ کر خدا کی خوب شکر گزاری کیا۔ اور چاہے ہم دنیاوی جتنی مرضی محنت کر رہے ہیں، جسمانی طور پر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خدا کی نظر میں وہ دن ہمارے گنے نہیں جاتے۔ خدا کی حضوری میں وہی دن گنے جاتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیدائش 4 باب میں قائن کا نسب نامہ ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، اس میں عمروں کا ذکر نہیں ہے، سادہ سا نسب نامہ ہے۔ پر آگے سیت کا 5ویں باب میں نسب نامہ ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے، وہ عمریں بھی ساتھ ہیں، ان کا ایک ایک دن گنا گیا، خدا کے کلام نے ریکارڈ کیا۔ پر قائن چونکہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں تھا، اس کے دن اس حساب سے نہیں گنے گئے، پر سیت کے گنے گئے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں، اپنے دنوں کی فکر کریں، اور اس نئے سال کے طور پر بھی میرا چھوٹا سا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے دن کو خداوند سے دعا کریں کہ ہمیں دن گننا سکھا۔ ہم خدا اپنی زندگی میں توبہ کریں، زکئی کی طرح فیصلہ کریں اور ہماری زندگیاں خدا بدلیں۔ جس دن زکئی نے فیصلہ کیا تھا اسی ٹائم یسوع نے کہا تھا آج اس گھر میں، یسوع نے یہ ویٹ نہیں کیا تھا کہ اچھا 3 مہینے ٹوڑتا ہے کہ نہیں ٹوڑتا پھر کہنا ماں کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر کہنا ماں نجات ہے۔ اگر آج اس عبادت میں ہم نے فیصلہ کیا تو مطلب نجات ہمیں مل گئی۔ ہاللیلویہ۔ سو میری گزارش ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ بہن رخسار سے، بھائی ایوب سے، چھوٹی بیٹی کو لے کر آئے، ہم خداوند کے خادم کے ساتھ مل کر ان کے لیے برکت چاہیں گے۔ آجائیں سامنے آجائیں، شاباش۔ اور ہم اس بیٹی کے لیے جس کی شکر گزاری کی عبادت رکھی گئی ہے، ہم سارے مل کر اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، اس بیٹی کی طرف اسے برکت دیں گے۔ اور میری گزارش ہے خداوند کے خادم کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں گے، ہم مل کر بیٹی کے لیے برکت کی دعا کریں گے۔